اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بی بی آئی ایک، اور آ کر کہنے لگی اس کی کیا ہیں بیٹیاں، 6 بیٹیاں۔ اب 6 بیٹیاں ہیں، اب گھر والوں نے، شوہر نے، سسر نے یہ کہہ دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، 7ویں اگر بیٹی ہوئی نا تو تجھے طلاق دیں گے، کسی اور سے نکاح کریں گے۔ کسی اور سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ یہ جہالت آج بھی پائی جاتی ہے۔ یاد رکھ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی ہے۔ تو تہذیب سکھاتی، آج بھی یہ کیا پائی جاتی ہے؟ آپ نے اس کے خاوند کو بلایا اور آپ نے کہا دیکھ، بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، یہ رب کی تقسیم ہے، یہ رب کی قدرت ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا میں بندوں کو کیا رہنا چاہیے جی؟ راضی رہنا جی۔ اور اولاد پیدا کرنا، اولاد بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا، یہ کسی مرد اور عورت کے اختیار کے اندر، اور تانے بھی بعض اوقات دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کی بیٹیاں ہوں تانا ہرگز نہیں دینا۔ کیوں؟ رب بیٹیاں دینے والا، اور رب ہی بیٹے دینے والا ہے۔ جس رب نے تجھے بیٹے دیے ہیں اسی رب نے اس کو بیٹیاں دی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر خوشی رہنا چاہیے بندے کو۔ اور سرکار کی حدیث پاک تو بیٹے کے بارے میں بڑی کمال کی ہے۔ سرکار نے فرمایا صرف 2 بیٹیاں، کیا کرے؟ ان 2 بیٹیوں کی کہ بندہ پرورش کرے، پرورش کر کے ان کو اچھی تعلیم دے، مطلب دینی تعلیم دے، اور پھر ان کا نکاح کر دے، وہ آگے چلی جائیں۔ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ بندہ اس طریقے سے جنت میں ساتھ جائیں گے۔ تو جہالت یہ ہے کہ مانا سرکار نے تو اپنی بیٹیوں کو، بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ آئی، آپ نے اس کے شوہر کو بلوایا، کہا اللہ کی تقسیم ہے، رب کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ چاہے تو بیٹے دیتا ہے، چاہے تو بیٹے دیتا ہے، اس میں کوئی قصور نہیں، لہٰذا تو اس کام سے باز آ جا۔ لیکن جو نہ مانے وہ شہنشاہ بغداد کی بھی نہیں مانتے، جو نہ مانے تو وہ ان کی بھی نہیں مانتے، وہ نہیں مانا، کہنے جی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اگر اب کی بار اس کی بیٹی ہوئی تو اسے طلاق دیں گے، دوسرے سے شادی کریں گے۔ چلے گئے، وہ عورت بھی چلی گئی۔ اب دوسرے دن وہ عورت، اس کا باپ اور اس کی ماں حضور کی بارگاہ میں، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں آئے اور آ کر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ آپ مہربانی کریں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ اب شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کا باپ بھی بھرے آنسو سے آیا، اس کی ماں بھی بھری آنکھوں سے آئی، اور اس کی بیٹی بھی بھری آنکھوں سے آئی، جس کے ہاں 6 بچیاں تھیں، اور آ کر جب دعا کے لیے کہا نا، تو پھر آپ نے جائے نماز اٹھایا، مصلی اٹھایا۔ طریقہ دیکھیں کیا کیا جی؟ مصلی اٹھایا، اور مصلی دعا بندے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا صلاح المومن، آقا نے فرمایا کہ جو دعا ہے نا وہ مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ جب کام تیری طاقت سے اور تیری کوشش سے نہ ہو پا رہے ہوں، پھر مصلی بچھا، اللہ کے حضور دعا کر، پھر دیکھ رب کیسے راستے کھولتا ہے تیرے لیے۔ تو شہنشاہ بغداد میں مصلی بچھایا نا، مصلی بچھایا تو پہلے لفظ جو کہنا وہ کمال کے کہے، کیا کہے؟ کمال کے۔ مصلی بچھا کر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اور عرض کی، مالک مجھے یہ بتا کہ ان کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ میں دعا کروں گا تو دعا قبول ہو جائے گی؟ مالک یہ ان کے دل میں کس نے بات ڈالی ہے کہ یہ میرے پاس آئیں، مجھ سے دعا کروائیں، میں دعا کروں گا تو ان کے مشکل حل ہو جائے گی؟ مالک یہ کس نے ڈال دی؟ یہ کس نے ڈال دی ان کے دلوں کے اندر؟ مالک اگر تو نے ڈالی ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں، اگر تو نے ڈالی ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں، مالک تو ہی میرے پاس ان کو بھیج۔ اور یاد رکھ، اس سے پتہ یہ چلا کہ رب بھی اپنے بندوں کو نیک بندوں کے پاس بھیجتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ بھی۔ یہ وسیلہ تھا، یہ کیا؟ وہی بات آ گئی نا یار، ایک بندہ ساری زندگی رب کی مانتا ہے اور ہم نے رب کی مانی نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں وہ، اور ہم برابر ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ اور نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ساری زندگی رب کی مانی، پھر عرض کی مالک ان کے دل میں بات کس نے ڈالی ہے کہ جائیں ہم میرے پاس آئیں، مجھ سے دعا کروائیں؟ ان کا مالک تو نے ڈالی ہے، پھر کام بھی تو ہی بنا دے۔ کام اللہ کے حضور دعا کی، دعا ایسے کی
ایسے دعا کر کے نا تو اس بی بی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میری بیٹی میں نے دعا کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے اب مجھے امید ہے، اپنے رب کی ذات کے اوپر یقین ہے، اگر رب نے 6 بیٹے دیے ہیں نا تو رب 7 بیٹے بھی عطا کرے گا۔ ایک نہیں، کتنے بھائی؟ رب نے اگر 7 بیٹیاں دی ہیں تو اب رب 7 بیٹے بھی تمہیں عطا کرے گا۔ تو کہتی ہے بی بی جی خود کہتی ہیں کہ پھر بھلا ہو ان کا، اللہ نے پھر مجھے 1 بیٹا نہیں دیا، مجھے رب نے پورے 7 ہی بیٹے عطا کر دیے پھر۔ تو یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کی مانی اللہ کے لیے۔ اور بھی انشاءاللہ باتیں ہیں اور بھی، لیکن یہ ہے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ہو جائیں پھر رب ان کا ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہیں، اللہ کا ہونا پڑتا ہے، اللہ کا بننا پڑتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء کا مصداق بن جاتا ہے بندہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ پھر دن میں مانگے، دوپہر میں مانگے، شام میں مانگے، رات میں مانگے، صبح میں مانگے، جب بھی مانگتا ہے، جب بھی ہاتھ کھڑے کرتا ہے، ہاتھ چہرے پہ بعد میں آتے ہیں، رب منتیں مرادیں پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے رب کی مانی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کی ہوتی ہے، رب کو راضی کیا ہوتا ہے۔ جب تو رب کو راضی کر لے گا نا تو پھر بس جو مانگے گا اللہ وہی عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ انہیں کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔